ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ عوام کو بار بار آنے والے سیلابی نقصانات سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو تیز کیا جائے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے واضح کیا کہ پاک فوج عوامی فلاح کے تمام اقدامات میں ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ سیلاب متاثرین کی آبادکاری اور بحالی کے عمل میں مسلسل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ سیلاب متاثرین کو درپیش مشکلات کے حل کے لیے سول اور فوجی اداروں کی مشترکہ کوششیں انتہائی اہم ہیں۔ فیلڈ مارشل نے اچھے طرز حکمرانی اور عوام دوست ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔ متاثرین نے نازک وقت پر بروقت امداد فراہم کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، قصور سیکٹر اور جلال پور پیروالا ملتان میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ سیلاب کی موجودہ صورتحال اور جاری امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل کو زمینی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب اور سول انتظامیہ کے دیگر سینئر حکام بھی موجود تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق قصور اور ملتان کے متاثرہ علاقوں کے دورے کا مقصد سول انتظامیہ اور فوج کے درمیان ہم آہنگی کو مزید مؤثر بنانا تھا۔ فیلڈ مارشل نے فوجی جوانوں، ریسکیو کے اہلکاروں اور پولیس افسران سے بھی ملاقات کی۔ ان کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور انتھک عزم کو سراہا اور کہا کہ مشکل حالات میں قوم کی خدمات کے لیے ان کی مسلسل دن رات کی کاوشیں قابل تعریف ہیں۔ فیلڈ مارشل نے لاہور، قصور اور ملتان، جلال پور پیروالا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیا۔ سیلاب نے پنجاب کے بعد سندھ میں بھی زور پکڑ لیا ہے۔ دریائے سندھ گدو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ڈکلیئر، 24 گھنٹوں میں 25,000 کیوسک پانی کا اضافہ۔ گدو بیراج پر پانی کی آمد 5,44,658 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ پانی کا اخراج 5,14,055 کیوسک ہے۔ 15 ستمبر کو انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 4,60,490، اخراج 4,22,400 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو اور نیوی کے جوان بھی بندوں پر اس وقت موجود ہیں۔ اونچے درجے کی سیلابی صورتحال کے پیش نظر کچے کے 11,000 دیہاتی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ پنجاب کی سرحدی پٹی پر سیلاب کی صورتحال برقرار۔ دریائے چناب میں ہیڈ پنجنت پر بدستور انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 6,54,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ ہیڈ سدھنائی پر دریائے راوی میں بہاؤ میں کمی آنا شروع ہو گئی اور درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے ستلج کی طغیانی کا زور ٹوٹنے لگا۔ گنڈا سنگھ والا پر بہاؤ مزید کم ہو کر نچلے درجے کے سیلاب میں تبدیل ہو گیا، جہاں پانی کا بہاؤ 78,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ سلیمان کی پر نچلے جبکہ ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں دریا کا حفاظتی بند محکمہ انہار کی ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کی ملزمانہ غفلت کے باعث ٹوٹ گیا۔ بند کے ٹوٹنے سے لوگوں کے مکانات، گھریلو سامان، زرعی اراضی اور باغات شدید خطرے سے دوچار ہو گئے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انہوں نے محکمہ انہار کے اہلکاروں کو بارہا صورتحال سے آگاہ کیا لیکن کوئی توجہ نہ دی گئی۔ دوسری جانب ملتان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، بستی کھجی والا کے تمام مکانات پانی کی زد میں آ گئے۔ ایک گھر میں 6 خاندان کے 25 افراد بھی بے گھر۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارے 25 لوگ یہاں بند پر عارضی ٹینٹ لگا کر بیٹھے ہیں، ہمیں ایک کیمپ تک نہیں مل رہا، ہم خود 3,000 کا کیمپ لے کر آئے ہیں۔ ابھی بھی گھروں میں بہن بیٹیاں موجود ہیں جن کو سڑک پر نہیں بٹھا سکتے، نہ ہمیں راشن ملا نہ ہی جانوروں کا چارہ ملا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا علی پور کی سیلابی متاثرہ علاقوں کا دورہ، لاٹی ماڑی اور سید پور کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کو ہدایات جاری کی ہیں۔ شدید سیلابی ریلے سے علی پور اور گرد و نواح کے متعدد دیہات متاثر ہوئے، سینکڑوں افراد متاثرہ علاقوں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیمیں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ انخلاء اور ریسکیو آپریشن تیز کر دیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی براہ راست نگرانی میں متاثرین کا محفوظ انخلاء جاری ہے۔ دور دراز علاقوں میں پھنسے لوگوں کے لیے بیڑوں اور کشتیوں کا استعمال کیا گیا۔ سیلاب متاثرین کو کھانا پینے کا صاف پانی اور راشن کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب خود ٹینٹ اور دیگر امدادی سامان لے کر سید پور روانہ ہوئی۔ ایشیا کپ 2025 کا بڑا مارکا پاکستان اور بھارت کا ہوگا سنسنی خیز ٹاکرا، سب کو ہے میدان سجنے کا انتظار، کرکٹ شائقین بے قرار۔ اہم ترین مارکے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل،
पाकिस्तान दुबई के स्पिन विकेट पर वनडे कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगा। पाकिस्तान के जारहाना टॉप ऑर्डर में साइम अयूब, फखर जमान और मोहम्मद हारिस शामिल। भारत के पास शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव और संजू सैमसन जैसे बैट्समैन मौजूद। ऑलराउंडर्स में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। मोहम्मद नवाज बेहतरीन स्पिन ऑलराउंडर्स के तौर पर टीम को दस्तयाब। कप्तान सलमान अली आगा और फहीम अशरफ भी अच्छी फॉर्म में हैं। भारत की जानिब से हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल मैदान में होंगे। एशिया कप 2025 में रिवायती हरीफों का कल होगा आमना सामना। पाक भारत कशीदगी के बाद दोनों ममालिक की टीमें पहली बार आमने सामने आएंगी। यूएई में एशिया कप का 17वां एडिशन पूरी आबोताब से जारी है। शायकीन क्रिकेट को बड़े टाकरे का सबसे ज्यादा इंतजार। टिकटें कई माह कबल ही हाथों हाथ बिक गई। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें अब तक 19 बार बद्दे मुकाबिल आ चुकी हैं। भारत ने 10, पाकिस्तान ने 6 मैचेस में कामयाबी हासिल की। 3 मैचेस बेनतीजा रहे। एशिया कप को T20 फॉर्मेट में तब्दील किए जाने के बाद दोनों टीमें 3 बार आमने सामने आई हैं। मान की टीम है, हमने उसको 100 के अंदर अंदर आउट करना है तो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रेशन दूसरी टीमों पे इस तरह का पड़ेगा कि भाई ये वाकई ट्रायंगुलर सीरीज ऐसे नहीं जीती। इनमें कुछ ऐसे गट्स थे इनके प्लेयरों में, इतना इन्होंने हार्ड वर्क किया हुआ है, तो इसलिए इन्होंने पहला मैच जो खेला जस्ट लाइक अ चैंपियन। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। उमर अकमल के जानदार तज्जिए। एक न्यूज़ पर देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलूच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज़ पर। बनो एक आवाज़। फेडरल कॉन्स्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फेडरल कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदेही की हिदायत। नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलात चौधरी की भी इजलास में शिरकत। मोहसिन नकवी कहते हैं फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स के लिए दारुल हुकूमत में मौजू जगह को मुख्तस किया जाए। ज़मीन की निशानदेही के दौरान हेडक्वार्टर्स और ट्रेनिंग की ज़रूरियात को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। फेडरल कॉन्स्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर इस्तेमाल करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं।